الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج نظر کی کمزوری کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ لوگ کی بصارت یعنی بینائی کی جو کمزوری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ دور کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور نزدیک کی نظر بھی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اکثر اوقات بعض جو خواتین و حضرات ہوتے ہیں نظر کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں نظر کی کمزوری ہے اور اس طرح ان کی نظر مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب تو دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ہیں چھوٹے بڑے ان میں بھی نظر کی کمزوری بہت زیادہ ہے۔ تو نظر کی کمزوری کا ایک سبب وہ یہ بھی ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے جو آپ مطالعہ کرتے ہیں بچے ان کے کرنے کا انداز بہت زیادہ غلط ہے۔ مثلاً پیدل چلتے گاڑی میں سفر کرتے اور لیٹتے مطالعہ کرنا، یوں ہی دوران مطالعہ کافی دیر تک کتاب وغیرہ میں نظر جمائے رکھنے سے بھی آنکھوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مطالعے کے دوران وقفے سے آنکھوں کو کتاب سے ہٹا کر ادھر ادھر حرکت دی جائے، جس طرح دیگر اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ تھک جاتے ہیں اور ہم انہیں حرکت یعنی موومنٹ وغیرہ دے کر یا ورزش وغیرہ کے ذریعے باہم آرام پہنچاتے ہیں۔ یہی معاملہ آنکھوں کا بھی ہے۔ اعضاء کو حرکت دینا ایک فطری نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے اکثر کودتے اور پھلانگتے رہتے ہیں اور انہیں لاکھ ڈانٹتے رہیں مگر وہ چین سے نہیں بیٹھتے، اور یہ حرکت ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ بلا حص و حرکت کے ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں تو ان کی ہڈیوں کے نازک جوڑ سب جامد ہو کر ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہیں اچھل کود سے روکنا نقصان اور نظام فطرت کے خلاف ہے۔ یوں ہی بعض جانوروں مثلاً بکری کے بچوں کو بہت زیادہ حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پھدکتے اور چوگڑیاں بھرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اس طرح آنکھوں کی حفاظت کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آنکھوں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر دیکھنا ہوگا، یعنی ہمیں اپنی کبھی آنکھیں ہٹا کر جیسے کہ آپ جسم کی ورزش کرتے ہیں ویسے ہی کیا کریں۔ تو نظر کی کمزوری کے بہت سے اسباب بھی ہیں، ان کے علاج بھی ہیں جن سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو نظر کمزور ہونے کا ایک ظاہری سبب عمر کی زیادتی بھی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور اعضاء کی یہ کمزوری دراصل موت کا پیغام ہے۔ سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، مرض آنکھوں اور کانوں کا یعنی پہلی طرح اچھا نہ ہونا، پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستگی کے بعد بہرے پن کی آمد وغیرہ بھی موت کے ایک پیغام ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ ایسے کمزور نظر والوں کو بالخصوص اور بالعموم سبھی کو آنکھوں کی روشنی کی فکر سے کہیں زیادہ قبر میں اور پرصراط پر روشنی کے لیے ذہن بنانا چاہیے۔ تو نظر کی کمزوری کے بھی بہت سے علاج ہیں، تو جیسے کہ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے نظر کی کمزوری کا بہت خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو نظر کی کمزوری کے ساتھ وظیفے کے ساتھ آپ کو ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ زیادہ دیر موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کریں، اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر وغیرہ ہے تو اس کے آگے اسکرین وغیرہ یوز کریں، اور اپنی زیادہ سے زیادہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ موبائل یوز کرنے سے، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سر دکھنے لگتا ہے۔ تو سر دکھنے کی وجہ آنکھوں میں درد ہے یا آنکھوں کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈھک کر رکھ دیں، صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ کھائیں تو انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ استعمال سے انسان کی مکمل دماغی کمزوری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔
نظر بھی ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر پہلے سفید بال تھے تو وہ بھی سیاہ ہوں گے، اور جو ان کا دائمی نزلہ وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ تو آپ کو آج جو روحانی وظائف چینل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے کہ آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا بصیرو یا اللہ کو آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یا بصیرو یا اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ قاف، سورہ قاف آپ نے اس کی تقریباً 3 رکوع ہیں تو اور 45 اس کی آیات ہیں۔ آپ نے یہ تمام ایک ہی بار پڑھنا ہے، زیادہ بار نہیں، ایک ہی بار آپ نے پڑھ کر تو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 اپنی انگلیاں، ایک شہادت کی اور ایک اس کے ساتھ والی انگلی اور سیدھے ہاتھ کی انگلی ہو، آپ نے ان دونوں انگلیوں کو اس پانی میں ڈپ کرنا ہے، اور ڈبونے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر لگا کر پہلے صاف کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی لے کے تو اپنی انگلی کی مدد سے آنکھوں کے اندر لگا لینا ہے۔ یہ ایک ایسا علاج ہے کہ اس سے بڑھ کر آنکھوں کا کوئی علاج نہیں، آپ کی اینک اتر جائے گی۔ اگر آپ لینز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اگر آپ کو ڈاکٹر نے لیزر کا وغیرہ کا مشورہ دیا ہے تو وہ بھی آپ کو نہیں کروانا پڑے گا۔ اور آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے سورہ مبارکہ کا عمل جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا یہ وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے جو آپ کے لیے روحانی وظائف چینل لے کر آیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ وضو کریں، وضو کے فوراً بعد آپ ایک بار یہ سورت مبارکہ ضرور پڑھ لیں اور یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ مہینے میں کم از کم 30 دنوں میں ایک بار یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر قسم کے آنکھوں کے ڈراپ سے نجات مل جائے گی، آپ کو اینک سے نجات مل جائے گی۔ اگر کس کی 5 نمبر بھی اینک ہے تو وہ بھی اتر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دور کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور نزدیک بھی اگر آنکھوں کے پیچھے کوئی بیماری وغیرہ ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی جمز وغیرہ ہیں تو وہ بھی اتر جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ لوگ کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ضرور میسج کریں، اور اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کے مسائل سے آپ 2-4 ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر کے ہم سے وظیفہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔